ثنا حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد پچھلی محفل میں جو دوست شامل تھے یاد ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیقہ مبارکہ کا ذکر تھا اور آپ کے نام مبارکہ کا ذکر تھا کہ سیدنا عبد المطلب نے آپ کا نام واضح کیا کہ میں نے محمد رکھا ہے. یہ بات یہاں تک تھی. اس میں گرامی پر تبصرہ ہو گیا تھا. اب یہ 7واں دن ہے. ان مقدس بیبیوں کا بھی ذکر خیر ہوا جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی. عرب کے رواج کے مطابق جو بہت بڑا شہرت پکڑ گیا تھا، شہر کے بچے شہر میں تربیت نہیں پاتے تھے بلکہ انہیں باہر دیہات میں بھیجا جاتا تھا. یہ نہیں کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا یہ مسئلہ عام وہاں رواج تھا، عرب کا رواج تھا. اور اس میں حکمت کیا ہے کہ شہری بچوں کو جو اچھے بڑا شہر ہے، مثلا مکہ مکرمہ ایک عالمی شہر ہے، بہت بڑا شہر، مرکز ہمیشہ رہا ہے، رہے گا. اس وقت عربوں کا یہ دستور تھا کہ بچے باہر دیہات میں بھیج دیتے تھے. غالباً اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ مائیں بچوں کی دیکھ بھال سے فارغ ہو کر اپنے شوہروں کی زیادہ خدمت کر سکیں. ایک بات سمجھاتی ہے. اب وہ بچے کو بھی اس نے پالنا ہے، سنبھالنا ہے، شوہر کی خدمت بھی کرنا ہے، تو شوہر کی زیادہ خدمت کر سکے، یا اس لیے. اور دوسری وجہ دیہات میں بھیجنے کی یہ بھی تھی کہ فضا اچھی ہے، ہوا خالص ہے، بچے خالص ہوا میں تربیت پائیں تو زیادہ اچھی ان کی صحت ہوگی. تیسری ایک حکمت یہ بھی تھی کہ دیہات کے اندر اس وقت بھی خالص چیزیں دستیاب تھیں، شہروں میں وہ خالص چیزیں نہ تھیں. اور وہ صورتحال قریباً آج بھی یہاں ہے، آج بھی ہمارے ہاں بھی ہے کہ دیہات میں چیزیں خالص مل جاتی ہیں، شہر میں اتنی خالص باتیں نہیں ملتی. دودھ خالص دیہات میں مل جائے گا زیادہ اچھا، دہی زیادہ اچھا خالص مل جائے گا، گھی زیادہ اچھا خالص مل جائے گا. ہر شے خالص ہونے کے لحاظ سے کیونکہ زمین کے ساتھ تعلق رکھتی چیزیں وہ پیداوار، تو یہ خالص چیزیں وہاں مل جاتی ہیں، اس لیے بھی دیہات میں بھیج دیتے تھے. یا پھر یہ بھی بات ہے کہ اصل زبان وہ دیہات کی ہے. آپ اندازہ کر لیں ہمارے جتنے اس وقت قریباً جتنے وزیر اور سفیر ہیں پاکستان کے، یہ سارے بستیوں میں پیدا ہوئے ہیں قریباً الا ماشاء اللہ. یہ دوسری بات ہے. مگر ان کی تربیت جو ہوئی تو ابتدائی طور پر دیہات میں ہوئی. زبان کے لحاظ سے بھی یہ اچھے ہیں. رہا یہ بات معاملہ کہ آج کل شہروں میں بھی دیہات میں بھی بڑی گڑبڑیشن ہے، خالص چیزیں نہیں ملتی. دودھ خالص وہاں بھی نہیں ملتا. اگر کوئی کہے گھی خالص وہاں بھی نہیں ملتا تو میرا خیال ہے اس کا جواب یہ جو ذہن میں آتا ہے یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ وہ خرابی اس وقت جو دیہات میں پیدا ہو چکی ہے وہ گئی شہروں سے ہی ہے. جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری لگ جاتی ہے، بیمار کے پاس بیٹھنے سے بخار چمک جاتا ہے، خارش ہو جاتی ہے، اس سے بیماری والے لوگوں سے بچو. ڈاکٹر بڑی اس کی نصیحت کرتے ہیں کیونکہ دیہات کے لوگوں کو بھی شہر میں آنے کا موقع ملتا ہے اور شہر سے انہوں نے اپنا سامان بھی خریدنا ہے، سبزی بھی لینی ہے، دالیں بھی لینی ہے، کپڑا بھی لینا ہے، کھانے پینے کی ساری اشیاء وہ یہاں انہیں ملتی ہیں. اس لیے آنے جانے کے ساتھ وہ برائیوں کے جراثیم جو شہر میں پھیل گئے، جھوٹ کا، برائی کا، دھوکہ دینے کا، گھٹ تولنے کا، لغویات کا، یہ ساری برائیاں، یہ وہ بیماریاں ہیں
جو پھر دیہاتیوں کو چمٹ گئی ہے، وہاں جا کر انہوں نے دیہات میں بھی ڈیرے لگا لیے. اصل وہ بیماریوں کا آغاز وہ شہری نظر آتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے چلے جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحلہ آیا ہے، کیونکہ دائیاں آئیں لے جانے کے لیے ایک خاص موقع پر. جب انہوں نے دیکھا بچے امیروں کے بچے تو وہ لے گئیں کہ زیادہ ملے گا، خدمت معاوضہ زیادہ ملے گا، امیر ماں باپ کے ساتھ تعلق ہوگا، اشیاء زیادہ عمدہ اچھے طریقے سے دستیاب ہو جائیں گی سارے. اور حضور سیدہ اماں حلیمہ سعدیہ نہیں آئی، تاکہ جو پہلے آ گئی وہ بچوں کو لے گی. آپ کا نہ پہنچنا وقت پر، نہ پہنچنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں نہ ان کے ساتھ آئیں؟ وہ تو ساری آ گئی ہیں، انہوں نے پورے مکہ پر یلغار کر دیا ہے اور امیروں کے بچے سارے اٹھا لیے ہیں. اور اگر کوئی مکہ شریف میں بچہ رہ گیا ہے تو وہ پیر مصطفیٰ ہی ہیں. آمنہ کا لال رہ گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا رہ گیا ہے، باقی سارے بچے چلے گئے ہیں. وہ کیوں رہ گئے؟ اس لیے کہ دائیوں نے غلط سمجھا، دودھ پلانے والیوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ تو یتیم ہے، اس کا معاوضہ ہمیں اچھا نہیں ملے گا. عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ تو فوت ہو گیا. اب اس گھر میں پتہ تو سب کو چل گیا تھا، مگر قصدن آئی ہی نہیں تھی. انہیں غلطی لگ گئی دراصل، اور بہت بڑا دھوکہ لگا. ان بیبیوں کو نہ پتہ چل سکا کہ یہ وہ یتیم ہے جو انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند بھی ٹوٹ جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ یتیم ہے. انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ یہ وہ یتیم ہے. ڈوبے ہوئے سورج کو کہے گا واپس آ جائے تو آ جائے گا. انہیں یہ پتہ نہ چل سکا کہ یہ وہ یتیم ہے. جب ابو جہل پوچھے گا کہ اگر تو سچا رسول ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، گر رسولی چیز در دست میں، ہاں گر خبرداری زراز آسمان. تو کہتا ہے کہ مجھے آسمانوں کی خبروں کا پتہ ہے، اگر تو سچا ہے تو بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے. گر رسولی چیز در دستم نے، ہاں میرے ہاتھ میں چھپی کی کیا چیز ہے. گر خبرداری زراز آسمان، اگر تجھے پتا ہے تو یہ تو بتا دے. تو حضور فرماتے ہیں ابو جہل میں بتاؤں یا وہی شے کہہ دے کہ میں کون ہوں؟ وہ شے بولے. اس نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اگر وہی شے بولے میرے ہاتھ میں جو ہے وہی بول جائے تو پھر تو بڑی بات ہے. لا الہ گفت الا اللہ گفت، گوہر احمد رسول اللہ سفت. پتھروں نے مٹھی میں کلمہ پڑھا اور پورا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول، پورا پڑھا. اب یہ ہو تو گیا. ابو جہل نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گیا، کہنے لگو ہو یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس سے زیادہ جادوگر اس عرب کی زمین میں کوئی ہے نہیں. انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ یتیم وہ ہوگا، وہ یتیم ہے جس کا کلمہ پتھر بھی پڑھیں گے. انہیں پتہ نہیں تھا ان بیبیوں کو جو یتیم سمجھ کر چھوڑ گئی تھی، دراصل ان کا مقدر نہیں تھا، ان کا نصیب نہیں تھا کہ وہ یہ سعادت حاصل کرتی. جس کا نصیب تھا اسے مل گیا. وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ وہ یتیم ہے جو اشارہ کرے گا، پیغام بھیجے گا تو درخت بھی اسلام کے لیے آ جائیں گے. وہ یہ نہ جانتی تھی کہ یہ وہ یتیم ہے جو دریا کے کنارے پر بیٹھا ہوگا اور اکرمہ آ کر کہے گا کہ اگر تو رسول ہے تو وہ پتھر اسے کہے نا چل کر آ رہے تیرے پاس. اگر تو کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے اور ساری کائنات تیرے تابع ہے تو اس پتھر سے کہے وہ جو دریا کے پرلے کنارے پر پڑا ہے وہ چل کر آئے. تو حضور فرماتے جاؤ اسے کہو، پتھر سے کہو کہ تمہیں
محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر کہا, میں حیران تھا, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, میں نے جا کر پتھر سے جب یہ بات کہی تو وہ ہلا اور ہلنے کے ساتھ تیرا, پانی پر تیرتا ہوا. میں کشتی پر دیر سے پہنچا ہوں, وہ مجھ سے پہلے پہنچا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حضور معاف کرنا, میرے پیر نہیں تھے, حضور میرے پر نہیں تھے, ورنہ میں اس سے بھی پہلے آ جاتا. اکرمہ نے اسی کو دیکھ کر ہی وہ اسلام کے قریب آئے ہیں. ان بیبیوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ یتیم ہے. دراصل جو میں سمجھتا ہوں یہ دور یتیمی جو رسول اللہ کا یتیمی کا دور ہے, یہ یتیموں پر بہت مہربانی ہے, یتیموں پر بے حد مہربانی ہے. اس میں بھی حکمت تھی. سارے سائے اٹھ گئے ہیں, سائے پسند آئے نا پروردگار کو, باپ کا سایہ چلا گیا ہے, ماں کا بھی سایہ اٹھ گیا. سائے پسند آئے نا پروردگار کو, بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو, بے سایہ کر دیا گیا اس سایہ دار کو جس کا سایہ ساری کائنات پر ہونا ہے, جس کے سایہ کا محتاج چاند بھی ہے, جس کے سایہ کا محتاج سورج بھی ہے, جس کے سایہ کا محتاج کائنات پر ہے. اس سے باپ کا سایہ ہٹا دیا گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتیموں کی خوش قسمتی ہے اور محبوب در یتیم ہے, در یتیم بن کر ہے. اس لیے بیبیاں چلی گئی کہ وہ تو یتیم ہے. اور کائنات کے شہنشاہ سید عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر یتیموں کے بارے میں خود جو ذکر کیا, فرماتے ہیں آنا ول یتیم و کہاتین, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یتیموں کی طرف مجھے آپ کو ملت اسلامیہ کو جو توجہ دلائی, فرمایا میں اور یتیم کی پرش کرنے والے کہاتین ایسے قیامت کو ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں. آنا و کافل یتیم میں کہاتین, میں اور یتیم کا کافل کفیل, یتیم سے محبت کرنے والا, وہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یتیمی کا دور چونکہ گزارا ہے, اس لیے یتیموں کے بارے میں بہت سی باتیں ارشاد فرما دی. یتیم کہتے ہیں اس نابالغ بچے کو جس کا باپ فوت ہو گیا ہو, وہ نابالغ. فقہا فرماتے ہیں جب وہ جوان ہو جائے, بالغ ہو جائے, تو پھر یتیمی ختم ہو جاتی ہے. یہ بات جوان ہونے تک وہ نابالغ جب تک ہے اس حد تک وہ یتیم ہے, اس پر یتیمی کا وہ لیبل لگا ہے کہ یہ یتیم ہے. مگر جب جوان ہو گیا ہے تو اب یتیمی کا وہ معاملہ ختم ہو گیا. مگر لڑکی جس کا باپ فوت ہو گیا وہ یتیمہ ہے, یتیم ہے. اب وہ جوان ہو گئی تو اس کی یتیمی بھی ختم ہو گئی تو نہیں, اس کی یتیمی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب وہ کسی کے نکاح میں نہیں چلی جائے گی. اس کی شادی ہو جائے گی, نکاح ہو جائے گا, اس کا کوئی دوسرا پرسان حال شوہر سے مل جائے گا, اب اس کی یتیمی اب ختم ہوگی. اور لڑکے کی یتیمی بالغ ہو جانے پر ختم ہو جاتی ہے. انسانوں میں یہ یتیم ہے. جانوروں میں یتیم وہ ہے, وہ بچہ ہے جانور, گائے بھینس کا وہ بچہ, وہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے. چونکہ جانوروں میں پرورش کا انحصار بچے کا ماں پر زیادہ ہے, اس کے دودھ پر ہے. اور انسانوں میں بچے کی پرورش کا تعلق باپ سے زیادہ ہے, باپ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے. اس کے لباس کا خیال کرے, خوراک کا خیال کرے, علاج کا خیال کرے, جوانی کا خیال, بچپن کا خیال, یہ باپ کے فرائض میں ہے, ماں کے فرائض میں یہ باتیں نہیں ہیں. اس لیے انسانوں میں وہ بچہ یتیم جو نابالغ ہے, باپ مر گیا, اور جانوروں میں وہ جانور یتیم جس کی ماں مر گئی. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتیم کے بارے میں, فرمایا اگر کوئی
یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنے اس کے گناہ معاف ہیں. اور یتیم مظلوم کے بارے میں بترس ظاہر مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آجد. یتیم پر زیادتی کرنے سے بچ, یتیم پر ظلم سے بچ کہ وہ مظلوم بترس ظاہر مظلومہ, ان کی آہ سے بچ کہ ہنگامے دعا کردن. جب وہ یتیم کو مظلوم دعا کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اجابت از در حق بہر استقبال میں آید. میری دعا جاتی ہے قبولیت کے دروازے کی طرف. آپ کی دعا قبولیت کے دروازے کی طرف بڑھتی ہے, اوپر جاتی ہے, اجابت کے دروازے کو جا کر کھٹکھٹاتی ہے. میری دعا, تیری دعا, انسانوں کی دعائیں وہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں. اجابت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے, نہیں کھلتا تو وہ دعا مسترد ہوتی ہے. مگر یہ یتیم جس نے دعا کی ہے اس کی دعا کو اجابت اوپر سے چلتی ہے, نیچے آتی ہے لے جانے کے لیے. یہ فرق ہے میری دعا کا اور یتیم کی دعا کا. یہ فرق ہے. میری دعا اوپر چڑھتی ہے, اجابت اسے قبولیت ہو یا نہ ہو, مگر یتیم کی دعا کو قبولیت لینے کے لیے آتی ہے, قبولیت لینے کے لیے آتی ہے. اس لیے انا کافل یتیم میں کہا تھا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کو ایسے ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی در یتیم ہے. آپ کی یتیمی قیامت تک کے یتیموں کے لیے باعث فخر ہے. جن کے باپ ہیں ان سے وہ بچے جن کے باپ بچپن میں فوت ہو گئے اور یتیمی کے ساتھ وابستہ ہو گئے, ان کا شرف, ان کی فضیلت. یار کیا کر رہے ہیں, تو بیٹھ جا, اور بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا. ان کا مقام حضور کی نسبت سے بہت آگے چلا جاتا ہے, بہت آگے چلا جاتا ہے. تو وہ بیبیاں, ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ یہ تو یتیم ہے, ہمارا معاوضہ اچھا نہیں مل سکے گا. مگر یہ پتہ نہ تھا کہ یہ یتیم تو کائنات کی دولت سے زیادہ وسیع دولت ہے. کائنات بھر کے خزانے, کائنات بھر کے ہیرے جواہرات اور سونوں کے پہاڑ, سونے کے پہاڑ کیوں نہ ہوں, یہ یتیم ان سب پر حاوی ہے. اور وہ نہ جانتی تھی کہ یہ یتیم جسے ہم یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی ہیں, اگر یہ چاہے گا لوشے تو لسارت الجبال ہو مائی ذہبا. حضور فرماتے میں چاہتا تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چل جاتے. یہ انہیں پتہ نہیں تھا, یہ جانتی نہیں تھی. ان بیبیوں کو کیا پتا تھا کہ یہ یتیم وہ ہوگا جو ایک لمحے میں دنیانی کے گھر ہے مگر دوسرے لمحہ میں 1,23,999 نبیوں کو مسجد میں امامت بھی کروائے گا. ان بیبیوں کو یہ پتا نہ تھا کہ نبیوں کی امامت کے بعد درس ہوگا, یہ یتیم خطبہ دے گا, اور سارے نبی جب تقریروں سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ بچہ مجلس کے صدر ہونے کی حیثیت سے خطاب کرے گا. وہ یہ نہ جانتی تھی کہ ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں یہ عرش سے بھی پار چلا جائے گا. وہ چھوڑ کر چلی گئی. آ کر اماں حلیمہ سعدیہ آئی مکہ شریف میں, کیونکہ اونٹنی کمزور تھی, چلتی نہیں تھی, اونٹنی کے تھنوں میں دودھ کا قطرہ نہ تھا. اماں جی بی بی جی خود فرماتی ہیں کہ میں چلی تو گئی مگر میری چھاتیوں میں بھی دودھ نہیں تھا. گزرے اوقات تھا, بہرحال کچھ تھا. گئی تلاش کرنے کے لیے, سارے گھروں میں یہ اطلاع ہے کہ بچے تو گئے. کسی نے بتایا کہ ایک یتیم حلیمہ تو دیر سے آئی ہے, تیرا مقدر اچھا نہیں. سارے بچے عمرہ کے وہ بیویاں لے کر چلی گئی ہیں. عرب کے اصول دستور کے مطابق اس وقت ایک بچہ ہی مکہ مکرمہ میں ہے جو ہے یتیم ہے.
اس کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تھا اور اس کے دادا کی پرورش ہے. عبد المطلب کا وہ پوتا ہے. دونوں میاں بیوی آئے ہیں, شادیاں بھی آئی ہیں, ان کے شوہر بھی آئے ہیں. دونوں بیٹھ کر سوچتے ہیں یہ کیا ہوا, ہم تو محروم رہ گئے. شوہر کہتے ہیں حلیمہ چلے پھر, اللہ کو ایسی منظور تھا, چلے واپس. تو اما سعدیہ فرماتی ہیں واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ. کہ شوہر مقدس شوہر نہیں, ٹھیک ہے میرا مقدس, اللہ کی قسم, واللہ ہے اللہ کی قسم میں ضرور جاؤں گی اس یتیم کے بعد, اس یتیم کے پاس جاؤں گی, اس یتیم کے پاس جاؤں گی. واللہ لأذهبن الى ذلك اليتیم, اور یتیم کے یہاں جاؤں گی. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یتیم کا صدقہ ہمارے دن پھیر دے, ہو سکتا ہے کہ اس یتیم کا صدقہ ہمارے دن پھیر دے. اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اما سعدیہ کا عقیدہ تھا. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ, جس سے پتہ چلتا ہے کہ باقی اعمال کردار اپنی جگہ پر, مگر ایک ٹھوس منصوبہ مومن کے دل کے اندر اپنے خدا سے لگاؤ, اپنے خدا سے تعلق, اپنے خدا سے پیار, یہ ایک زبردست عمل ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ حلیمہ سعدیہ جو ذکر کریں واللہ اللہ کی قسم اٹھاتی ہیں, اللہ کی قائل تھیں, اللہ کے وجود کی قائل تھیں, اللہ کو اللہ جانتی تھیں, اس لیے قسم اٹھا رہی واللہ لأذهبن, اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں کہ اس یتیم کے پاس ضرور جائیں گے. عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس یتیم کی خدمت سے ہمیں برکت عطا کر دے. تو شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتی ہیں تو پھر جائیں گھر. اما چلی گئی, سیدہ حلیمہ سعدیہ چلی گئی جناب عبد المطلب کے دروازے پر, کیونکہ وارث وہی ہیں, والی وہی ہیں. دستک دی, خود جناب عبد المطلب دادا آئے, انہوں نے سلام کیا, فرمایا کہ کیسے آئیں بی بی, کیسے آئیں؟ تو کہتی ہیں کہ مجھے پتا چلا ہے آپ یہاں ایک بچہ ہے, یتیم ہے, میں چاہتی ہوں کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو جیسے عرب کا رواج ہے تو مجھے خوشی ہوگی. مجھ سے پہلے پھر اپنا کمزوری کا ذکر بھی کیا کہ مجھ سے پہلے بہت سی خواتین دائیاں آئی ہیں, وہ بڑے بڑے سارے بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں, میں غریب ہوں, میں غریب ہوں. اب دیکھیے زمین, اجڑی زمین پر بادل برستا ہے, ابر کرم آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی ابر کرم بن کر برستا آیا, ہر نبی برسا, ہر نبی برسا. کوئی 50 سال, کوئی 100 سال, کوئی 900 سال, 950 سال نبی برسا. اجڑی زمین پر ہر نبی بادل ابر کرم بن کر برستا رہا, مگر وہ زمین سیر نہیں ہوئی, سیراب نہیں ہوئی. اس نے پھر بھی کہا حل میں مزید, کوئی اور چاہیے, اور چاہیے. اب یہ جب یہ آخری ابر کرم آیا ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آخری ابر کرم آیا ہے, تو اس ابر کرم کے پہلے چھینٹے, ابر کرم کی پہلی بہار, پہلا موسم بہار حلیمہ سعدیہ پر ہے. اور یہ ابر کرم برسا ہے تو غریب سعدیہ پر برسا, جسے کوئی پہچانتا نہیں تھا. جو خود کہتی ہیں ہمارے گھر میں کئی دن تک فاقے چلتے تھے, کئی دن فاقے چلتے تھے, کوئی کسی نے دے دیا تو کھا لیا, ورنہ فاقے میں زندگی گزرتی تھی, غربت تھی, اونٹنی مرجل ہے, چل نہیں سکتی, خود کام تو یہ کرتی ہے مگر چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے.
عقیدہ رب کے ساتھ اللہ یجلنا فیہ برکہ، میرا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت بڑھا دے. اس سے ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، میں اور آپ جب بھی کوئی کام کریں اس کے ظاہری سامان تو پورے کریں کہ اس کام کے لیے یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، وہ ظاہری سامان پورے کریں، عالمی اسباب ہے، مگر میرا ربط میرے خدا ذوالجلال سے مضبوط ہونا چاہیے، میرا تعلق رب قدوس سے مضبوط ہونا چاہیے. اور خدا ذوالجلال فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی. اس کی دلیل حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ چلتا ہوں، جیسا میرا بندہ میرے متعلق عقیدہ رکھتا ہے میں ویسے کرتا رہتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. اب حلیمہ سعدیہ کا عقیدہ ہے کہ میرا اللہ مجھے برکتیں دے گا، اور جب یہ عقیدہ ہو تو اس کی واضح سی موٹی دلیل سے یہ میرا مسئلہ اور زیادہ سمجھ آ جائے گا. گجرات میں آپ نے دیکھا دولے شاہ کا مزار ہے، اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، چھوٹی سی ناک ہوتی ہے، ناک بہتی ہے، چھوٹی سی سری ہے، ملنگ سے ہوتے ہیں. وہ کون ہے بھائی؟ یہ دولے شاہ کا چوہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ دولے شاہ کا چوہا ہے. لوگ مانگتے پھرتے ہیں، لوگ انہیں خرید لیتے ہیں، گزرے اوقات کرتے ہیں. جو بات میرے ذہن میں ہے نا وہ یہ ہے کہ جن بچیوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ دعا مانگتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں بچہ تو دے دے، اگرچہ وہ ایسا ہی ہو، دولے شاہ کا چوہا ہی ہو، پتہ تو اولاد تو ہو. اس کے ذہن میں امید ہو گئی، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایسا ہوگا، چھوٹا سا ہوگا، اس کی ناک چھوٹی سی ہوگی اور اس کی سری چھوٹی سی ہوگی، اور یہ ہوتا ہوگا، وہ ہوگا، ملنگ سا ہوگا. کیونکہ ہر وقت ماں کا دھیان یہ رہتا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے خیالوں کے ساتھ چلتا ہوں. وہ بی بی کا خیال 24 گھنٹے یہ رہتا ہے، اس لیے رب بچہ بھی ایسا ہی دے دیتا ہے، ایسا ہی ہو جاتا ہے. اور میں نے اس کا اسی سے طرح ایک تجربہ کیا. ایک بیٹی اور اس کا شوہر عقیدت مند تھے، ملنے والے کئی سالوں کی بات ہے، 8-10 سال کی. وہ آئے، انہیں اللہ نے بچہ دیا. وہ دونوں میاں بیوی اچھے خوب روح، جوان، خوبصورت، ماں بھی ٹھیک ہے، باپ بھی ٹھیک ہے، مگر بچہ جو تھا وہ سیاہ فام تھا. اور وہ روئے آ کر بڑا کہنے لگے جی ہمیں شرم آتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ اس کا بیٹا تو نہیں، یہ تو کسی اور کا بیٹا ہوگا. نہ اس کی شکل ماں سے ملتی ہے نہ باپ سے ملتی، باپ تو ایسی نہیں ہے. تو دعا کریں. مجھے وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے پھر امید ہے، میرے ذہن میں یہ بات آئی آنا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث پاک آئی کہ میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ رہتا ہوں. میں نے کہا بیٹی اب تو ایک کام کر، دعا میں کروں گا مگر امید کے دن بچہ ہونے تک لازمی طور پر سورہ یوسف پڑھا کر، اور سورہ یوسف پڑھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا حسن، آپ کی خوبیاں، آپ کے کمالات وہ ذہن میں رکھا کر. تو مجھے امید ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں خدا تجھے خوبصورت بچہ دے گا. اور اللہ کا کرم ہوا کہ وہ بیٹی ایسا کرتی رہی. اب ان کے یہاں بچہ ہوا، اتنا خوبصورت بچہ. اس کے بعد جتنے اب 4-5 بچے ہو گئے ان کے 6، سارے ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر حسین آ رہے ہیں. آنا عند ظن عبدی بھی. تو یہ عقیدہ جو ہے حدیث پاک کا، یہ بہت سی جگہوں پر کام دے سکتا ہے. مجھے بھی، آپ کو بھی اللہ کے بارے میں میرا